السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج جمعۃ المبارک تھا، رمضان المبارک سے پہلے والا جمعہ اور شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ اس جمعے میں ایک ہم وظیفہ یا کوئی ایسی تسبیح، تحمید، تکبیر کوئی ایسی پڑھنے کے لیے اپنے ناظرین، اپنے سامعین کو ہدیہ کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج ایک چھوٹے سے پمفلٹ میں مولانا اشرف علی تھانوی کے استغفار کی فضیلت کے ضمن میں بیان کیا ہوا تھا، اور اس میں ایک حوالہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے مرفوعاً، اور اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ اگر ان 3 خصلتوں یا عادتوں یا کاموں کو مستقل کرنے والا اگر ایک بھی کر لے گا تو اللہ پاک اس کو جنت کی حوروں میں سے جس کو وہ پسند کرے گا اس کے ساتھ اس کا نکاح کرے گا۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ان کو بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ بیاہ دیں گے۔ نکاح خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوگا، لیکن اس حدیث کا جو حوالہ ہم دے رہے ہیں اس میں وہ چانس اس کو دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ تمہارا دل کرے، اس لیے کہ اس کی یہ کوئی نہ کوئی ایک خصلت ہو۔ مثلا اگر کسی کے پاس کسی نے کوئی اچھی چیز یا کوئی رغبت والی چیز، کوئی سونا زیور، جو کوئی ہیرے رکھوائے ہوں اور وہ اس کو یاد نہ آ رہے ہوں، لیکن یہ خوف خدا کی وجہ سے اس کی ادائیگی کرتا ہو، تو یہ اللہ پہ بن دیکھے خدا سے ڈر گیا پہ وہ عمل کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے اپنے متعلق کسی آدمی کے قاتل کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے، یہ بھی بڑا دل گردے والا کام ہے۔ اور تیسرا جس کا چانس میرے خیال میں تمام نماز پڑھنے والے مسلمانوں کو ہونا چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 10 بار سورۃ اخلاص قل واللہ احد جو پڑھتا ہے، ان میں سے جو بھی ان 3 کاموں میں سے ایک بھی کرے گا تو وہ اس درجے پہ چلا جائے گا کہ جس کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس، جو کہ حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، جوان تھے 14-15 سال کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا، یا اللہ اس کا سینہ قرآن کے لیے کھول دے۔ اور اس لیے ان کی تفسیر جو کا نام ہے تنویر المکیاس، اور وہ ذہین خدا کی طرف سے گویا کہ برکت سے ذہین فتین آدمی ہو گئے تھے، اور انہی کی روایت ہے جو ہم نے بیان کی ہے۔ اللہ کرے کہ آپ میں سے جو بھی ہو کم سے کم تیسری پہ ضرور عامل بن جائیں، اور یہ اچھا عمل ہے اور ذکر اذکار میں شامل ہو جائے گا۔ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور قرآن مجید کی ریسیٹیشن، تلاوت جو ہے وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ذکر ہے، اس پہ بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ قرآن مجید کا حق کی ادا ہوتا ہے، تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ کل محشر کے میدان میں قرآن نے شکایت کرتا پھرے کہ اس نے تو مجھے کبھی پڑھ کے دیکھا بھی نہیں تھا اور سمجھا بھی نہیں تھا، اور عمل تو دور کی بات ہے۔ تو اس موقع پہ شکایت خوفناک ہو جائے گی۔ اس لیے کم سے کم بہت نہیں، تھپارا نہیں تو کم سے کم ایک پاؤ یا کم سے کم موبائل سے ہی پڑھ لے ایک صفحہ۔ اور یہ سورۃ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد، تو ویسے زبانی یاد ہوتی ہے، انگلیوں پہ پڑھنی چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں گے تو آپ کی رہنمائی ملے گی۔